اسی طرح کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ ہے الخضاب بالاسود، سیاہ رنگ کا خضاب لگانا، سیاہ رنگ کا خضاب داڑھی پہ لگانا، سر کے بالوں پہ لگانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکون قوما یخضبون فی آخر الزمان بالسواد، آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو کبوتر کے سینے کی طرح سیاہ رنگ کا خضاب لیں گے اور لگائیں گے۔ آپ نے فرمایا لا یریحون رائحۃ الجنہ، یہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سیاہ رنگ کا خضاب لگائے، آپ نے فرمایا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، لا یریحون رائحۃ الجنہ، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ تو بعض لوگ اسے گناہ نہیں سمجھتے اور وہ داڑھی اور سر پہ سیاہ رنگ کا خضاب لگاتے ہیں، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے اگر کوئی لگانا چاہے تو وہ اپنی داڑھی پر مہندی لگا سکتا ہے، یا کوئی پتھر ملتے ہیں انہیں کوٹ کر اس کے ذریعے سے ایک دوا بنا دی جاتی ہے اور اس دھات کو لگایا جاتا ہے، وہ بھی جائز ہے۔ لیکن بالکل سیاہ رنگ کا خضاب لگانا، چونکہ یہ دھوکہ دینا ہے کہ انسان پہ بڑھاپا طاری ہے اور وہ بتانا چاہتا ہے میں نوجوان ہوں، جوانی کا اظہار کر رہا ہے، اس سے شریعت نے روکا ہے۔ تو اس لیے اس گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ داڑھی کے بالوں میں یا سر کے بالوں میں جو سفیدی ظاہر ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، اس نور میں جتنا اضافہ ہو مسلمان کو خوش ہونا چاہیے۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ وہ اسے چھپا رہا ہے کہ بال سفید کیوں نظر آ گیا، یہ تو مسلمان کے لیے ایک نور ہے، خوشی کا باعث ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنتفع الشیب، آپ نے فرمایا سفید بالوں کو نوچ نوچ کے الگ نہ کرو، اپنے سر اور داڑھی سے سفید بالوں کو الگ نہ کرو، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ، یہ تو مسلمان کا نور ہے۔ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلام، جو شخص اسلام کی حالت میں بوڑھا ہوا، یعنی اس پہ بڑھاپا آیا اس حال میں کہ وہ مسلمان ہے اور اس کے داڑھی اور سر میں سفید بال آ گئے، کتب اللہ لہ بہا حسنۃ، اللہ ہر بال کے بدلے اس کے لیے نیکیاں لکھے گا، وکفر عنہ بہا خطیئۃ، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، ورفعہ بہا درجۃ، اللہ اس کے درجوں کو بلند کرے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان کا نور ہے، تم سفید بالوں کو نوچو نہیں، یہ تمہاری عزت اور وقار ہے، اگر یہ ہو تو ہر بال کے بدلے اللہ تمہارے درجات کو بلند کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ کے ہاں تمہاری عزت اور مرتبہ بلند ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاب شیبۃ فی الاسلام، جو شخص اسلام کی حالت میں بوڑھا ہوا اور اس کے بالوں میں سفیدی آئی، کانت لہ نورا یوم القیامہ، یہ سفید بال قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوں گے۔ یہ جو سر اور داڑھی کے سفید بال ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے شخص ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جن کے داڑھی کے بال سفید ہوئے تھے، ان سے پہلے کسی کے داڑھی کے بال سفید نہ ہوئے۔ تو جب ان کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، انہوں نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اے اللہ یہ کیا ہے؟ تو روایت میں تذکرہ ہے کان ابراہیم خلیل اللہ اول الناس ضیف الضیف، ابراہیم خلیل اللہ وہ ہیں جو سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی ہے، وَأَوَّلَ النَّاسِ اِخْتَطَنَ، سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے ختنہ کیا، وَأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَهُ، ابراہیم سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنی مونچھوں کو کاٹا، وَأَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ، ابراہیم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنی داڑھی کے بالوں میں سفید بال دیکھے، فقال یا ربی ما ھذا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب یہ کیا ہے کہ میری داڑھی میں سفید بال آئے، چونکہ ان سے پہلے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ تو اللہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ قال رب تبارک و تعالی وقار، اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم یہ تو وقار کا سبب ہے، عزت کا سبب ہے۔ یا ابراہیم قال رب زدنی وقارا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرے اس وقار میں، میری اس عزت میں اور اضافہ فرما۔ جب سفید بال عزت کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے تیرے ہاں مرتبہ بلند ہوتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ نے کہا یا اللہ میرے بالوں کو سفید کر دے، تو سب سے پہلے جن کے داڑھی کے بال سفید ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے۔
اس لیے سیاہ خضاب لگانا کبیرہ گناہوں میں سے، اس سے بھی انسان اجتناب کرے۔